بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 61 ہے، 61، اور آج سورۃ البقرہ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 66، 68، 69، 70، 67 to 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے، بِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، کہا انہوں نے، أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا تو بناتا ہے ہم کو مذاق؟ قال أعوذ باللہ، کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ قال ادع لنا ربک، بولے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول، کہاں بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ ایک گائے ہیں، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بن بیاہی، عوان بین ذالک، بلکہ بچڑی ان کے درمیان کی، فافعلوا، پس کر ڈالو تم، ما تؤمرون، جس کا تم کو حکم ہو رہا ہے۔ قال ادع لنا ربک، کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، بتا دے ہم کو، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، کہا بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ ایک گائے ہے زرد، فاقع لونہا، خوب گہری ہے اس کی زردی، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ قالوا ادع لنا، بولے دعا کرو ہمارے لیے ربک، تمہارے رب سے، یبین لنا، ہم کو بتلا دے، ما ہیا، وہ کس قسم کی ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں پیچیدہ ہو گئی ہم پر، وإنا، اور بے شک ہم انشاءاللہ، اگر خدا کو منظور ہوا تو لمہتدون، ضرور پا لیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے بالکل نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچھیا، بلکہ درمیان درجے کی بچڑی ہو، اب کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ بولے آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہم کو یہ بتلا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گائے زرد رنگ کی، خوب گہرے رنگ والی، جو دیکھنے میں بھلی لگتی ہو۔ کہنے لگے کہ ہمارے خاطر اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ تم کو یہ بتلا دیں کہ ہم کو یہ بتلا دیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہے، بے شک یہ گائے تو ہمارے لیے پیچیدہ ہو گئی اور ہم ضرور انشاءاللہ ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ دوسری بات، وہ بولے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ چوتھی بات، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ پانچویں بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی اور نہ ہی بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں بیچ میں ہو۔ چھٹویں بات، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ ساتویں بات، کہنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آٹھویں بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ نویں بات، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے۔ 10ویں بات، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا مگر اس کے قاتل کا پتہ نہ لگ سکا تھا، اور بنی اسرائیل اس معاملے میں کافی پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا معاملہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ گائے ذبح کی جائے۔ بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ فوراً اللہ کے حکم کے مطابق گائے ذبح کر لیتے، اس لیے کہ حکمت اور مصلحت سے تو اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ مگر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قاتل کی تحقیق اور گائے ذبح کرنے کا حکم کیا تعلق ہے دونوں؟ یہ سوال بنی اسرائیل نے کیا۔ پھر اپنی پرانی روش کے مطابق سوال پر سوال کرنے لگے کہ گائے کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو۔ اب جیسے جیسے بنی اسرائیل نے سوالات کرنے شروع کیے، اللہ تعالیٰ نے گائے کے بارے میں شرائط میں بھی اضافہ کرنا شروع کیا، اور بنی اسرائیل پیچیدگی میں پڑ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے کہا انشاءاللہ ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تو پھر وہ مرحلہ سامنے آیا جو اگلی آیات میں بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اسی طرح کی جو آیتیں ہیں، جو بنیادی الفاظ تذبح بقرہ ہے، فذبحوها وما كادوا يفعلون سورۃ البقرہ آیت نمبر 71، وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، ويذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم سورہ ابراہیم آیت نمبر 6، او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين سورۃ النمل آیت نمبر 21، وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم آیت نمبر 4 سورۃ القصص۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 میں ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ یہ ذبح سے متعلق آیت ہیں، اور بقرہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کی مختلف آیات میں، آیت نمبر 69 میں قال انه يقول انها بقرة صفراء، یہ آیت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 ان البقرة تشابه علينا، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 144 144 ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 146 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، سورہ یوسف آیت نمبر 43 انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔